لائبنیز جو کہ بہت مشہور تھیولوجین اور فلسفی تھے، ان کا یہ ماننا تھا that we are living on one of the best of the possible worlds. ہم جتنی بھی دنیایں ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، ہم ان میں سے سب سے بہترین پر رہتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ ایک مذہبی آدمی تھے اور وہ کہتے تھے کہ خدا کیونکہ قادر و مطلق ہے اور تمام علوم سے زیادہ علم رکھتا ہے، حکیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سکیچ آؤٹ کیا کہ کتنی دنیایں بن سکتی ہیں، اور ان میں سے پھر سب سے بہترین دنیا کا ہی انتخاب کیا ہوگا، اور جتنی بھی ممکنات ہیں دنیاؤں کی، ان میں سے بہترین پر ہی انہوں نے انسان کو بھیجا ہوگا، کیونکہ خداوند کریم بہترین دنیا کو ہی چنتے ہیں۔ لیکن 1 نومبر 1755 میں لزبن میں ایک زلزلہ آتا ہے، اور زلزلہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس سے کئی عمارات زمین بوس ہو جاتی ہیں، کئی ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ بات والٹائر کو بہت ناگوار گزری۔ اس نے کہا کہ وہ خدا جو کہ اتنا رحیم و کریم ہو اور اس نے ایک بہترین دنیا بنائی ہو، اس دنیا میں زلزلے کیوں آئیں گے؟ اور وہ لوگ جو اس وقت عبادت میں مشغول تھے، کیا ان کو بھی اس میں مرنا ضروری تھا؟ والٹائر لیبنیز کی اس تھیوری سے کچھ خوش نہیں تھے کہ یہ ون آف دا بیسٹ آف دی بیسٹ ورلڈ ہے، یعنی کہ ہم جتنی بھی ممکنہ دنیایں ہیں ان میں سے بہترین پر رہ رہے ہیں، اور یہ دنیا تصور دنیاؤں میں سب سے بہترین دنیا ہے۔ یہ بات والٹائر کو کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ اس پر خوب تنقید کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے تنقید کی، اور انہوں نے ایک ناول لکھا جس کا نام ہے کینڈائڈ، یا جس کو ہم آپٹیمسٹک بھی کہتے ہوتے ہیں۔ والٹائر کا کینڈائڈ لکھنے کا واقعتاً ایک ہی بڑا مقصد ہے، اور وہ ہے لائبنیز کی اس تھیوری کے اوپر بیش بہا تنقید کرنا۔ اس ناول میں لائبنیز جیسا کردار جو ایک فلسفی ادا کرے، ان کا نام پینگلاس ہے۔ پینگلاس جو ہیں وہ ایک لڑکے کو جس کا نام کینڈائڈ ہے، اس کو گائیڈ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور اس کو بار بار اسی تھیوری کی طرف لا رہے ہیں کہ یہ دنیا جس پر ہم رہ رہے ہیں یہ سب سے بہترین دنیا ہے، اور تمام پاسبلٹیز میں، تمام ممکنات میں سب سے بہتر یہی تھا کہ ہم اسی دنیا پر رہتے، کیونکہ خدا قادر و مطلق ہے اور علیم الحکیم ہے، اس لیے آپ کو یہی دنیا دی گئی۔ لیکن اس کے بعد بہت ہی زیادہ مشکلات سے کینڈائڈ گزرتا ہے۔ کینڈائڈ کی ہر دن کے بعد مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، کبھی اس سے قتل ہو جاتا ہے، کبھی وہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی اس کی محبوبہ کو کسی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی جدائی آ جاتی ہے، کبھی پکڑا جاتا ہے، کبھی سزا ملتی ہے۔ بس ہر ایک مشکل جاتی ہے تو دوسری دروازے پہ، در پہ دستک دے رہی ہوتی ہے کہ بھائی کینڈائڈ تم اگر فارغ ہو جاؤ تو اگلی مشکل آنے والی ہے۔ تو والٹر اس ناول میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہمارے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ والٹر خود بھی ایتھیسٹ نہیں تھے، وہ ڈائسٹ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے کے لیے ایک ذات کا جو اس کائنات سے بڑی ہونا ضروری ہے، مگر وہ اس کے روزمرہ کے امور میں دخل انداز نہیں ہوتی، وہ روز روز کی چیزوں میں انٹروین نہیں کرتی، لیکن واقعتاً یہ کائنات کسی ذات نے بنائی ہے۔ خیر، جب جیسے جیسے ناول آگے جاتا ہے تو کینڈائڈ کی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، اور وہ کبھی کبھی کڑتا ہے، کبھی کبھی برداشت کرتا ہے، اور کبھی کبھی کہتا ہے نہیں، پینگلاس جو کہ فلسفی ہے اس نے سب سچ ہی کہا تھا۔ خیر، کیونکہ میں ایک بہت اہم کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنی چینل کے تھرو آپ کو بک ریویوز نہ دیں، کیونکہ آپ بکس پڑھیں، نہ کہ ان کے ریویوز سن کے تسکین حاصل کر لیں۔ تو ایک اور بڑا مقصد ہوتا ہے کہ کسی بڑے فلسفی، سائنسدان، کسی شاعر یا افسانہ نگار کی ایک لائن آپ کے آگے رکھی جائے، اور آپ اس سے کی وجہ سے ٹریگر ہوں اور پوری کتاب پڑھ لیں، پوری نظم پڑھ لیں، پورا دیوان پڑھ لیں، یا سائنسدان کے مقالے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے آخر میں خیر والٹر ایک بہت ہی خوبصورت بات کہتے ہیں، اور وہ ہے وی مسٹ کلٹیویٹ آور گارڈن۔ یہ دنیا ہمارا باغ ہے، اگر یہ بری ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ بھائی تم زندہ شے ہو۔ والٹر نے یہ بات دریافت کر لی تھی کہ جو ہاتھ دعا مانگ رہا ہے اس کو دوا بنانی آ جانی چاہیے، یہی بہترین حل ہے۔ جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ہے اس کو اپنے اندر، اپنے ذہن کے اندر اتنا علم ضرور داخل کر لینا چاہیے کہ وقت پڑنے پہ وہ دعا والا ہاتھ دوا ضرور بنا لے، کسی کو مرہم ضرور رکھ لے۔ تو سجدے میں گر پڑے جب وقت قیام آیا، جو اقبال بھی تنقید کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت بات والٹر نے کہی کہ وی مسٹ کلٹیویٹ آور گارڈن۔ اگر یہاں خسارہ ہے، ڈس آرڈر ہے، مشکلات ہیں، پینڈیمکس ہیں، ایپیڈیمکس ہیں، بیماریاں ہیں، تو بھائی اس کے لیے محنت کر لیتے ہیں۔
تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ بڑے لوگ اختلاف ہماری طرح نہیں کرتے، کمر میں چھری نہیں گھونپتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، واویلا نہیں کرتے، وہ اختلاف میں بھی ایک پیس آف آرٹ دے جاتے ہیں، تنقید کرنے کے لیے بھی ایک ایسی چیز دے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ میں بھی ایک شکوہ پیدا، آپ میں بھی ایک بڑائی پیدا ہو۔ یعنی ان دو لوگوں کے درمیان ہونے والی بحث ہمیں یہ کتاب دے گئی۔ یہ ہے پڑھے لکھے بڑے لوگوں کا اختلاف، اور باقی آپ ان سے بھی اختلاف رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وولٹائر کے اور کئی نظریات سے مجھے بیش بہا اختلافات ہیں اور ہوں گے بھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اختلاف کیسے وہ لوگ کرتے ہیں کہ اس کے جواب میں بھی وہ ناولز، نظمیں، تحریریں اور فارمولے دے کے وہ چلے جاتے ہیں۔ مجھے ایک یہاں پہ بات یاد آ رہی ہے جو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان مضبوط ہو اور ذہن کمزور، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وولٹائر نے جب کہا نا وی مسٹ کلٹیویٹ آر گارڈن، آؤ اس کو درست کریں، نہیں ہے ٹھیک تو کر لو بھائی، تم تو ہل سکتے ہو، تو یہ بیسٹ آف دا پاسبل ورلڈ نہیں ہے تو بنا لو۔ یہ دنیا جو ہے، وہ جو علامہ کا ہے نا شعر، بلکہ مصرع بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، تو آپ اس کو بہتر کر لیں، آپ شہید کائنات بن جائیں، اپنے خون سے جہاں جہاں لال رنگ درکار ہے اس کو بنا دیں، جہاں جہاں ہریالی درکار ہے اپنے ہاتھوں سے بیج بو دیں، بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کتنا آسان ہے اس دنیا کو بہترین دنیا بنانا۔ وہ جو ہمارے استاد کا قول ہے، بھائی آپ پڑھے لکھے نہیں کوئی بات نہیں، پڑھے نہیں کوئی بات نہیں، بھائی اچھے ہو جائیں، تو بس وی مسٹ کلٹیویٹ آر گارڈن، دا گارڈن وچ از آؤٹ سائڈ دا فزیکل ورلڈ اینڈ دا گارڈن وچ از ان سائڈ۔ مطلب وہ دل کو بھی اچھا رکھ لیں، باہر والے دنیا میں جہاں دوسرے لوگوں نے اپنے دلوں کو لے کے آنا اس کو بھی اچھا کر لیں۔